الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطى الدين إلا من يحبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مہمانان مکرم، دینی بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں، جب سے اللہ رب ذوالجلال نے کائنات کو وجود بخشا ہے، اس وقت سے ازل ہی سے دو طاقتیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہماری ہدایت کے لیے جو پیغمبروں کو بھیجتا رہا، انبیاء کو مبعوث کرتا رہا، رسولوں کو بھیجتا رہا، بس اللہ رب ذوالجلال کو ایک ہی بات بتانا تھا، یعنی ساری چیزوں کا خلاصہ ایک ہی بات ہر نبی، ہر پیغمبر، رسول کو دے کر کے بھیجتا، یہ کہلا کر کے بھیجتا کہ جاؤ دنیا کے اندر صرف میرے امتی کے سامنے یہ بات رکھنا کہ جو کام بنانے والا ہے، حالات ڈالنے والا ہے، اللہ ہی ہے، بس ایک ہی بات ہے۔ ایک طاقت تو حق کی اللہ کی طاقت تھی، ایک طاقت تو آدم کی تھی، تو دوسری طرف شیطان کی طاقت تھی۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو اسی وقت سے دو طاقتیں چل رہی ہیں، حق کی دعوت ہے تو دوسری باطل کی دعوت ہے، ایک طرف نور کی دعوت ہے تو دوسری طرف ظلمت کی دعوت ہے، ایک طرف آدم کی دعوت ہے تو دوسری طرف شیطان کی دعوت ہے۔ اب شیطان کی دعوت کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن جو اللہ کی دعوت ہے وہ بس ایک ہی دعوت ہے کہ جو حالات ڈالنے والا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے، بس اللہ ہی کی ذات سے ہے۔ صرف ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو بھیجنا پڑا۔ قرآن کے اندر بھی اللہ یہی بتا رہا ہے
آیتیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ امت کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جو بات تم نے قرآن تک محدود رکھا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات اللہ نے بیان کیا ہے وہ بس قرآن ہی کے لیے ہے، یعنی قرآن ہی کے اندر اچھی لگتی ہیں، ہمارا گمان ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ باتیں حقیقت ہیں۔ اگر آدمی قرآن کو آج حقیقت سمجھتا تو دنیا کے اندر کوئی بے نمازی نہیں ہوتا، کوئی دنیا کے اندر نماز پڑھے بغیر اسے سکون نہیں آتا۔ سمجھتا کہ بھئی قرآن حق ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، تو فوراً دوڑ کر کے نماز کے لیے آتا۔ اللہ جگہ جگہ قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے، نماز کے بارے میں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، چھوڑو کاروبار۔ ایک وقت کے لیے نماز کے لیے تم کاروبار کے نقصان سے ڈر رہے ہو، تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اگر ایک وقت کی نماز بندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی ساری زندگی کا جو مال نقصان ہوا تھا اور جو اس کے گھر بار کا سب کچھ لٹ گیا، مال کوئی نہیں رہا اس کے پاس، اولاد ختم ہو گئی، بیوی ختم ہو گئی، سارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا، زندگی بھر اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا، لیکن یہ نقصان ایک نماز چھوڑنے کے مقابلے میں کم ہے۔ آدمی ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اتنا نقصان ہوتا ہے گویا کہ اس کی زندگی پر اسے سکون نہیں رہا۔ سکون جس بندے کو ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایک نماز چھوڑنے پر اس سے زیادہ نقصان ہوگا تمہارا کل آخرت کے دن۔ تو آج ہم نے اگر قرآن کو حقیقت میں سمجھ رکھا ہوتا تو آج ہم پر یہ نوبت نہیں آتی کہ مسلمان ٹھوکریں کھا رہا ہے، ذلتیں اٹھا رہا ہے، بظاہر سمجھ رہا ہے کہ ہم قرآن کے عامل ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، پر حالات سب سے زیادہ مسلمان ہی کو اٹھانے پڑ رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو قرآن بتا رہا ہے یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانے نہیں ہیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ کوئی ایسے ہی ریل کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے پہلے سورے کے پہلے صفحے بلکہ پہلی آیت ہی کے اندر بتا دیا ہے۔ قرآن جب پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے انگلی بندوں کی اس آیت پر پہنچتی ہے، لا ریب فیہ، اس کے اندر جو کچھ بتایا جائے گا وہ جھوٹ نہیں ہے، جھوٹ تو دور کی بات، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اتنا 100% قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کو بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات، یہی بات سمجھانے لکھی رسولوں کو بھیجتا رہا، قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ میری امت کے نادانوں، میری امت کے ناہنجروں، میری طاقت پہ غور کرو، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور تم کر کیا رہے ہو۔ مالک الملک، کسی کو کوئی مالداری دیتا ہے تو کوئی اور نہیں دیتا، دیتا میں ہوں۔ اب بات میں جھگڑے کرتے ہو کہ میرے دکان کے سامنے فلاں آدمی نے دکان کھول لیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے پاس گاہک کو بھیجنا بھی میرا ہی کام ہے، اس کی دکان کے پاس گاہک کو، خریدار کو بھیجنا بھی میرا کام ہے۔ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں جس سے چاہتا ہوں اسے باغ ڈور سنبھالنے کے لیے اسے حاکم بنا دیتا ہوں۔ ہم بھی کبھی کبھار سوچتے ہیں حاکموں کے بارے میں، سوچتے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں یہ کیسے بن گیا، نہ پڑھا ہے نہ لکھا ہے، لیکن حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اس کو دیا ہے، سمجھانا تمہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے کام کرنے کے لیے بندے کو کچھ لکھنا پڑھنا آنا چاہیے۔ ایک آدمی گوار ہے جسے لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، نہ اسکول کی شکل اس نے دیکھا ہے، نہ کسی حکومت کے کام کے اندر ملوث تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی حکومت کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم لوگوں کو نصیحت کے لیے بیان کر رہا ہے، تم میرے ماننے والے ہو، لیکن میں جسے دینا چاہتا ہوں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج ہم حالات پہ گالیاں دیتے ہیں، زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں آدمی کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جسے چاہے میں اوپر سے نیچے گرا سکتا۔
وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے سکتا ہوں۔ اللہ نے دنیا میں ہمارے سامنے گلاب کے پھول کو بھی بنایا ہے۔ گلاب کے پھول میں اللہ تبارک و تعالیٰ سبق یہ دینا چاہتا ہے، بظاہر گلاب ہے، بندہ جا کر کے گلاب کی جو درخت ہوتا ہے اس سے صرف گلاب توڑتا ہے، اسے سبق نہیں لیتا۔ اللہ سمجھانا چاہتا ہے وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ دنیا کے اندر ہم گلاب سامنے رکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ پھول سندر ہے، پھول اچھا ہے، پھول کھلا ہوا ہے، لیکن اس کے توڑنے کے لیے کانٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی گلاب کو توڑنے کے لیے کانٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سوچا نہیں ہے۔ اللہ اس میں اپنی قدرت کو بتانا چاہتا ہے، جس بندے کو میں چاہتا ہوں اسے میں بڑا بنانا چاہتا ہوں، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یعنی جس بندے کو میں عزت دینا چاہتا ہوں، چار طرف چوکور کے اندر لوگ اسے ذلت کی پستی کے اندر بھی ڈالنا چاہیں تو ذلت کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں خود اسے اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ خالق جب اٹھانا چاہتا ہے، بندے اسے بٹھانا چاہتے ہیں، تو پاور کس کا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے پھول کو میں نے کیسے بنایا ہے؟ سارے درخت کے اندر کانٹے لگے رہتے ہیں، ان کانٹوں کے بیچ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں نے ایک سندر خوشنما پھول کو میں نے اٹھایا ہے۔ دنیا والے دیکھے تو صحیح میری قدرت کو۔ اسی طرح دنیا کے اندر بھی کانٹے چبونے والے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ان کی فکر نہ کریں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو بندہ خالق کا ہو جاتا ہے اسے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کہ بھئی عزت تو مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آج چار لوگ میری برائی بیان کر رہے ہیں، چار لوگ میری تعریف کر رہے ہیں، ساری دنیا میری برائی بیان کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اندر ہی سے مشورے بھی کرنا چاہتی ہے، میرے مرتبے کو گھٹانا چاہتی ہے، میری عزت کے اندر توہین کے نقطوں کو ڈالنا چاہتی ہے، لیکن اللہ مجھے بڑا بنانا چاہتا ہے۔ تو کون ہے مائی کا لال میری عزت کے اندر گھاٹا کر کے دکھائے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آدمی سمجھ رہا ہے کہ عزت آج کے دور کے اندر مال ہے، مال کمانے کے اندر لٹ گیا، سب کچھ تباہ کر دیا، دین تھا وہ بھی بیچ دیا، ایمان تھا وہ بھی خطرے میں ڈال دیا۔ بس کس کے لیے؟ چار دن کی زندگی ہے، اس کے کمانے کے لیے مال کے پیچھے گیا، اپنے ایمان ہی کو کھو بیٹھا۔ کبھی ہماری شریعت آج تک یہ نہیں کہی کہ بھائی مال کمانا حرام ہے، مال کمانا ناجائز ہے، مال کے پیچھے مت بھاگو۔ کبھی خدا کی قسم اللہ کے نبی نے یہ تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے تو یہ کہا ہے مال کماؤ، شریعت کی حدود کے اندر رہنا پڑے گا، دنیا کے پیچھے لپکو تو بھی شریعت جو کہتی ہے اس کو رکھ کر کے دنیا کمانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے خود کہا ہے کہ ضروریات زندگی کے مطابق آدمی کو کمانا چاہیے۔ آدمی اگر اللہ والا بن کے بیٹھ گیا کہ میں اللہ مجھے دے رہا ہے، نہ کمانا چھوڑ دیا، نہ بھگ دوڑ کرنا چھوڑ دیا، نہ تجارت کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بھائی تیرا یقین تو اللہ پر ہے، اللہ دے دے گا، تو ہاتھ دھرے بیٹھ گیا تو اللہ اوپر سے آسمان سے ٹپکا دے گا، اسے محنت کرنی پڑے گی۔ ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے کہنے لگے، جا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صاحب اپنی اونٹنی کو ریتیلی زمین پر ایسے ہی چھوڑ کر کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ڈانٹ کے ان سے کہا کہ بھئی یہ کون سی چیز ہے؟ تم تو کھلی چیز کو چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہو، کبھی عقل والی کام کیا کرو۔ اگر اس کو باندھنے کے بعد کہتے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا تو یہ بات بجا ہے۔ ایک تو ہم نے باندھا نہیں ہے، پھر اللہ کی ذات پہ انگلیاں اٹھا رہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو امت تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے، دنیا میں دنیا کے کام کرنے بھی پڑیں گے، آخرت کے کام کی طرف رغبت کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہوئی، دنیا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن آدمی دین سے دور ہو کر کے، نمازوں سے غفلت برت کر کے، قرآن سے غفلت برت کر کے مال کے پیچھے پڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے بربادی کے علاوہ کوئی چیز نہیں رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے درخت کے نیچے ہیں، اللہ کے رسول کے سر مبارک کے نیچے ایک تکیہ ہے،
اس تکیے کے اندر جو تکیہ اللہ کے رسول کا بنا ہوا تھا وہ چمڑے کا تھا، اس کے اندر کھجور کے چھالے اور پتے بھرے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، جن کا کس قدر رعب اور دبدبا تھا۔ مدینے کی انصار کی عورتیں، بچے اگر حضرت ابو بکر آتے تو اس قدر رعب نہیں پڑتا، حضرت عثمان آتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت علی بھی آ جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آ جاتے، عورتیں اگر باہر ہوتی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے باہر کے کھیلنے لگتے، حضرت عمر کو دیکھ کر کے اتنا رعب طاری ہوتا، سارے گھروں کے اندر چھپ جاتے۔ اس قدر جلال والا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ساتھی حضرت عمر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، اے عمر، جو تمہارا دبدبا ہے یہ صرف انسانوں پر بھی نہیں پڑتا، یہ انسانوں سے بڑھ کر کے شیطان پر بھی تمہارا دبدبا طاری ہوتا ہے۔ جس راستے سے تم آتے ہو نا، اس راستے سے شیطان کبھی نہیں آتا، اس قدر تمہارا ڈر اس کے دل کے اندر رہتا ہے، جس راستے سے تم آتے اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ اتنا زیادہ پاورفل طاقت والا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، افسوس کے ساتھ چہرے پہ تازگی کے بجائے کچھ غیظ و غضب کے آثار نمایاں رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول لیٹے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ایک بات آپ سے پوچھ سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کیسا کیسا مقام دیا ہے۔ حضرت عمر اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ، آپ دیکھیں رومان جو اس زمانے کے تھے کتنے طاقتور ہیں، ایرانیوں کو دیکھیں کتنے طاقتور ہیں، نہ ان لوگوں نے اللہ کو معبود بنایا ہے، نہ ان لوگوں نے اللہ کو مسجود بنایا ہے، نہ وہ لوگ اللہ کی پرستش کرتے ہیں، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اپنا معبود پتھر کو مانتے ہیں، کوئی غلاظت والی چیز پڑی ہوئی مل جائے، پیشاب پینے کے لیے بھی تیار، گوبر لینے کے بھی لیے تیار، اللہ کے علاوہ سب کے سامنے گرنے کے لیے تیار۔ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلطنت پہ کیوں بٹھاتا ہے؟ سوال تو بڑا تعجب والا تھا۔ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ ہمیں دے کیوں نہیں رہا؟ بھئی سب سے زیادہ اگر ہم دین اسلام کی طرف سے دیکھیں، شریعت کی طرف سے دیکھیں، ایک نارمل مثال کو رکھ کر کے دیکھیں، اگر میں ایک مخدوم ہوں، یعنی میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں، میرے سامنے نوکر میری ہر بات مانتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر چیز میری مانتا ہے، تو میرا دل خوش ہوتا ہے، دوسروں کو دینے کے بجائے میں اسی کو دیتا ہوں۔ یعنی ہم جس کی مانتے ہیں وہ ہمیں دینا چاہیے، دوسروں کو دے رہا ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، رومن کو دیکھیں، ایرانیوں کو دیکھیں، ان کے محلات کو دیکھیں، شاہی دسترخوانوں کو دیکھیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کو تو اللہ ایسے دینا چاہیے، ان سے زیادہ آپ کو دینا چاہیے، آپ تو حکمران ہیں، آپ تو دین اسلام کے ہیرو ہیں، سب سے زیادہ آپ کو دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے بیٹھ گئے، حضرت عمر سے کہا، اے عمر تم ابھی یہی ہو، یعنی اسی خیال میں کھو گئے ہو، یہ دنیا ہماری سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، سب کچھ مومن کا، سب کچھ اللہ کے ماننے کا، سب کچھ میری اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ نے جنت کو سجا کر کے رکھا ہے، تم ان باتوں میں پڑے ہوئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو کیا اللہ سے کچھ مانگ نہیں لیتے؟ جبکہ اللہ نے یہ کہا، اے میرے پیغمبر تم قدم اٹھا کر کے ایک قدم آگے رکھو تو میں اس پہاڑ کو سونا بنا کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ جس طرح بچے کے پیر میں کوئی ڈوری چپک جاتی ہے، بچہ آگے چلتا ہے، ڈوری بھی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ اللہ کہتا ہے پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے، اے میرے محبوب آپ اگر چاہیں، آپ اگر پسند کریں، اگر آپ راضی رہیں تو آپ قدم اٹھاؤ، پہاڑ تمہارے تابع بن کر تمہارے ساتھ چلنے لگے گا، لیکن پہاڑ پتھر کا نہیں ہوگا، پہاڑ سونے کا رہے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو نے اتنی بڑی جنت بنائی، میں اس کا لے کے کیا کروں؟ تو حضرت عمر کا سوال کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس امت کو دینا، کتنا پیارا جواب دے۔ ایک بات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کے دل و دماغ میں آنے والے سوالات کے جواب ہی کو حل کر دیا۔ یہ بتا دیا کہ دنیا ہمارے لیے ہیچ ہے۔ 4 دن کی زندگی آدمی کو اگر معلوم ہو جائے، ڈاکٹروں میں پڑے رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لوگ، اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی انہیں کینسر کا مرض ہے، ان کے دل کے جو دورے پڑے ہیں، جو وال بلاک ہیں، ان کے پر نہیں ہوتے، آپریشن کر لو، سرجریز کر لو، کچھ بھی کر لو، گارنٹی نہیں ہے، بس 2 مہینے کی گارنٹی ہے، تو خدا کی قسم بتائیں کہ خوشی سے وہ ایک لقمہ کھانا کھائے گا یا اس کے گھر والے کھائیں گے؟ نہ باپ کو اگر پریشانی ہو تو بچے کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، اگر شوہر کی یہ پرابلم ہو تو بیوی کے حلق سے کھانا اترنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کی زندگی بہت تھوڑی ہے۔ کتنی ہے؟ 2 مہینوں کی زندگی، ان گارنٹی، کبھی بھی یہ ڈھمار ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائیوں اتنی بھی مہلت ہمیں نہیں دی ہے، اتنی مہلت بھی ہمیں نہیں دی۔ ہمیں یہ نہیں بتایا کہ تمہاری زندگی 2 مہینے کی۔ قرآن کہتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے تعلق سے، موت کے باب کے اندر آدمی کو 1 سیکنڈ کی بھی گارنٹی نہیں دیتا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے اسے اب لے کر چلنا ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جوان ہے ابھی اسے شادی کرنی ہے، اس کی اولادیں ہونی ہے، یہ کمانا ہے، تجارت کو کے اندر ترقی کرنا ہے، بڑھاپا آئے گا تو موت اس کو اٹھا کر کے لے جاؤں، یہ نہیں سوچتی۔ اسرائیل یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بچہ ہے اب میں اس کو اٹھا لوں تو سارے گھر کے اندر ماتم منایا جائے گا، کبھی یہ نہیں سوچا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے فرشتوں کو میں نے آرڈر پر رکھا ہے۔ ایسے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے بنائے۔ جب سے اللہ نے اپنا عرش بنایا، اللہ کے یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک چیز کرسی ہے، ایک چیز عرش ہے، دونوں الگ الگ ہیں۔ عرش بڑا ہے، کرسی چھوٹی ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر کرسی کا تذکرہ کیا ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ ایسی کرسی اللہ کی اتنی بڑی کرسی ہے جس کے اندر اگر 7 زمین کو ڈال دیں، 7 آسمانوں کو بھی ڈال دیں تو ایسا لگے گا ایک چٹیل میدان کے اندر ایک چھوٹی سی رنگ پھینک دی گئی ہو، جو رنگ انگوٹھی آتی ہے اس کو جس طرح اگر اتنی بڑے چھوٹے سے میدان میں اگر ڈال دے آدمی کوئی دیکھے بغیر تو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اتنی بڑی میری کرسی ہے، 7 زمین 7 آسمان اس کو لپیٹ کر کے ڈال دیں تو نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہ کرسی سے عرش اتنا بڑا ہے کہ اگر عرش کے اندر کرسی کو اٹھا کر کے اللہ کی رکھ دیں تو وہ بھی انگوٹھی کے مانند ہے، اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، کرسی اس کے اندر دکھ ہی نہیں سکتی۔ لیکن ان کرسی اور عرش کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے ایسے ہیں، جب سے میں نے بنایا ہے، کرسی کو بنایا ہے، عرش کو بنایا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، 70 ہزاروں سے بھی زیادہ تعداد میں نے فرشتوں کو قائم کیا ہے، بعضوں کو قیام میں کھڑا کیا ہے، جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا اس وقت تک یہ قیام میں رہیں گے۔ 70,000 فرشتے سجدے کے اندر رہیں گے، جب تک سور پھونکا نہیں جائے گا سجدے میں پڑے رہیں گے، اور ہزاروں کی تعداد میں فرشتے رکوع ہی میں رہیں گے، سر نہیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، میری اجازت ان کو نہیں ہے، اور وہ خلاف ورزی بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر مادہ رکھا ہے، سننے کا، سمجھنے کا، عقل بھی دیا ہے۔ انسان کا رتبہ میں آپ کو بتاؤں، اگر انسان اگر بن جائے تو فرشتے سے اعلیٰ بن جاتا ہے، اگر گھٹیا پن میں آ جائے تو خنزیر سے بدتر آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ نہیں رکھا ہے، انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ عقل استعمال کرے تو فرشتوں سے بلندتر ہو جاتا ہے، اگر عقل کھو بیٹھے، حواس میں مبتلا ہو جائے تو خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مثالیں ہماری ملتی ہیں کتابوں کے اندر، بڑے اللہ اللہ والوں کے جملے ہیں۔ کسی نے پوچھا، ایک اللہ والے بزرگ سے کسی نے پوچھا
کہ آپ اتنے بڑے ولی ہیں، یعنی ان کی فلاں فلاں تعریف کر رہا تھا، تو اس اللہ والے نے کہا اگر میری موت ایمان پر آ جائے، تو انہوں نے راستے میں چلتے ہوئے، کتابوں میں ملتا ہے کبھی کتا تھا یا کبھی خنزیر تھا، بہت سارے واقعے اس قسم کے ملتے ہیں، تو اس اللہ والے نے اس خنزیر کو دکھا کر کے کہا اگر میری موت ایمان پر آتی ہے، اسلام پر آتی ہے، اللہ کا اقرار کرتے کرتے میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں خنزیر سے میں بہتر ہوں، اگر میرے جاتے ہوئے، دنیا سے نکلتے ہوئے ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوتا تو سمجھو کہ مجھ سے یہ خنزیر بہتر ہے۔ یہ جملہ کہنے والا کوئی 15 سال کا بچہ نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے یہ جملے ہیں جن لوگوں نے عبادت کے اندر اپنی زندگیوں ہی کو کھپا دی ہے۔ صبح اٹھے تو عبادت میں لگ گئے، شام میں اٹھے تو نفلوں میں لگ گئے، تہجد میں اٹھے تو قرآن میں لگ گئے۔ ایسے لوگوں کے جملے ہیں۔ اگر ایمان پر میری موت آتی ہے، میری آخری وقت میں میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے، میرا آخری وقت سجدے کی حالت میں آتی ہے، میرا آخری وقت قرآن کی تلاوت کے اندر گزرتا ہے، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو میں خنزیر سے بہتر ہوں۔ اگر میری موت دوسرے کافروں کی طرح سے آتی ہے، مجھے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، میری زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا، اسی وقت میں میری موت آ جاتی ہے، تو سمجھو کہ خنزیر مجھ سے بہتر ہے۔ تو اللہ والے ایسے بھی گزرے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو اس بات کا پیغام دیا ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ذریعے سے بتایا جنت سب کچھ ہمارے لیے ہے، بس پیغمبروں کو، امت کو سمجھانے کی ایک ہی بات تھی۔ جتنے بھی پیغمبر آتے، سارے پیغمبروں کو ایک ہی بات دے کر کے بھیجا جاتا کہ جاؤ تم لوگوں سے کہو سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ دنیا میں جتنے حالات آنے والے ہیں یا آئندہ آئیں گے، ہم دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، آئندہ بھی حالات آنے والے ہیں، قیامت تک حالات آتے رہیں گے، تب تک کرنے والا اللہ کی ذات ہے، سب کچھ اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے مثالوں سے اللہ نے سمجھایا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اگر کسی کے چہرے پہ مسکان آتی ہے، ہونٹ خوشی سے ہلنے لگتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں ہی وہ ذات ہوں اس کے چہرے پہ مسکان لگانے والا۔ یہ مسکرا رہا اس لیے ہے کہ میں چاہتا ہوں تبھی تو مسکرا رہا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بنگلوں میں رہتے ہیں، بڑے عیش کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن زندگی کے اندر ان کا حال پوچھیں تو بتاتے ہیں کیا کریں ہم پریشان ہیں۔ پریشانی کیوں؟ دولت کی وجہ سے نہیں ہے، دولت ان کے پاس اتنا ہے، ریل چھیل ہونے کو بھی تیار ہے، دولت کی کوئی کمی نہیں۔ کبھی کہتا ہے کہ بچے نافرمان ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہے، کبھی کہتے ہیں کہ حالات نے مجھے اس موڑ پہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ کیا ہے؟ مال ہونے کے باوجود میری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، مال ہے لیکن خوشی نہیں ہے، سب کچھ ہے، جائیداد ہے، پراپرٹیز ہے، تجارت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، رلانا میں چاہتا ہوں۔ کون ہے مائی کلال جو ان لوگوں کو ہنسا کر کے دکھا ہے؟ مال کے اندر سکون نہیں ہے۔ اللہ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون چاہتے ہو تو کبھی کبھی اللہ کا ذکر بھی کر لیا کرو۔ صحابہ کی زندگی، مالدار تو نہیں تھے اتنے، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر بے چینی کبھی نہیں دیکھی۔ کبھی کتابوں میں ملتا نہیں ہے کہ ان کی زندگی حالات سے دوچار تھی۔ حالات آئے ضرور تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر لائے تھے حالات کو۔ ہم نے سنا ہے، کتابوں میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہے، صحابہ کی زندگی ایسی تھی تو اللہ نے ان کی تعریف میں کہنا پڑا اللہ کو وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنی جانوں سے زیادہ دوسروں کی مدد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا ایک خاص وصف ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا ہمیں، لیکن سامنے والا پڑوسی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارا آدمی کو لقمہ مل جائے تو پیٹ بھر کے کھا لے، سامنے والا جائے تو چلا جائے، اس کی زندگی تو ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری صفت ہے۔ لیکن صحابہ کی صفت ایسی نہیں تھی۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے جب ایک بکری کا سرا ایک صحابی کے پاس جاتا تو صحابی اس کو اٹھا کر کے دیکھتے کوئی دیکھ تو نہیں رہا،
پھر یہ سوچتے کہ اگر میں یہ کھا لوں تو میرا پڑوسی والا صحابی کیا کرے گا، میرا پڑوسی والا جو بازو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للجار حق، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، وہ بھوکا ہے تو میرے پیٹ میں کھانا کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس سرے کو انہوں نے اٹھا کر کے پاس والے پڑوسی کو دے دیا۔ اب وہ صحابی دیکھے کہ بھائی میرے پاس سرا آیا ہے تو میرا پڑوسی کیا کرے گا، انہوں نے اس کے پاس بھیج دیا۔ پھرتے پھرتے 7-8 گھر پہنچے تھے، پھر وہی سرا پہلے والے صحابی کے گھر آ گئے۔ سارے گھر بھوکے، کسی کے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن فکر اتنی تھی میں بھوکا رہ جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا پاس والا پڑوسی جو میرے اللہ کو ماننے والا ہے، میرے رسول کی شریعت پہ اترنے والا ہے، اس کا پیٹ کبھی بھوکا نہ رہے۔ ایسی تھی، لیکن ہم لوگ اس کے برعکس ہو گئے۔ آج جتنا مجھے مل رہا ہے اور ہوس ہمارے اندر بھر گئی اور کروڑوں کی مل جائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اگر آدمی کا ایک بنگلہ ہو تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ میرے 2 بنگلے ہو جائیں، اگر کسی کے 100 بنگلے بھی ہو جائیں تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ مجھے 150 بنگلے مل جائیں۔ آدمی کی ہوس کو اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات میں بیان کیا ہے کہ آدمی کی جو ہوس ہے، جو ہرس ہے، اسے کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی سوائے خبر کے گڑھے کے۔ کب تک آدمی ہوس کرے گا کہ میرا مال مل جائے، کس کے لیے کماتا ہے؟ چھوڑ کر جانے کے والوں کے لیے کماتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی اتنا کمال کر کے کروڑ پتی اپنی خبر میں لے گیا، 1 آنا یا 1 روپیہ، سب کچھ دن کا پسینہ بہاتا ہے، پسینہ بھی خون کی طرح بہاتا ہے، چھوڑ کر کے اوروں کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں آتا۔ ہاں کمانے کے ساتھ ساتھ اگر وہ شریعت کا پابند رہا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ناجی ہے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ دولت بھی کما رہا تھا تو شریعت کے دائرے میں بیٹھ کر کے کما رہا تھا، ایسا نہیں کما رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار کریں گے۔ تو آج ہم مال و دولت کے اندر گھرے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہنا چاہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں جسے دینا چاہتا ہوں اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر میں حکومت والا اگر کوئی ہے میں اسے اتنا ذلیل بنا سکتا ہوں کہ پھاندی کے پھندے پر مجرم بن کے کھڑا کرنا بھی جانتا ہوں۔ اگر کوئی غریب ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے، لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، میں اسے تاج و تخت پر اسے بٹھا کر کے اسے حکومت کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں تھما بھی سکتا۔ تو قرآن کی میرے بھائیوں جو آیتیں ہیں یہ افسانے نہیں ہیں، یہ واحد تباہی کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت کی باتیں ہیں۔ اگر غور کرے تو آدمی مومن بن جاتا ہے، اگر انکار کرے تو کافر بن جاتا ہے، اگر ان پر عمل کرے تو ناجی بنتا ہے، اگر ان کو ٹھکرا دے تو ناری بنتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ہم ہر بات کو اللہ کے کلام کے جز کو، آیتوں کو رکھ کر کے اپنی زندگی میں بدلنے کی کوشش کریں۔ آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آدمی کے گھر کے اندر فاقے ہیں، آدمی ٹھان لیتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی بچوں کو کما کر کے کھلانا ہے، تو آدمی ایڑی چوٹی کی زور لگا سکتا ہے۔ جب دنیا کے اندر اتنا زور لگا سکتا ہے تو کیا دین کے لیے زور نہیں لگا سکتا؟ ایمان کی حفاظت کے لیے زور نہیں لگا سکتا؟ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے زور نہیں لگا سکتا؟ بس ہماری دین کے معاملے میں کاہلی ہے، اتنی سی بات ہے۔ دنیا میں لپک رہے ہیں، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں، دنیا کے اندر چستی، آخرت میں پیچھے، دنیا کے اندر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، لیکن آخرت کے کاموں میں کاہلی نظر آ رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، اس کے کاموں میں ہم نے زور لگا دیا، اس میں پیچھے رہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آگے بڑھا دیں، دائیں پیر کو بھی آگے رکھ دیں، آخرت کو مد نظر رکھ دیں، تو انشاءاللہ ہماری نجات پکی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں کو اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ میری امت دل کے کانوں سے سنے، سن کر کے ان پر عمل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنی ہوئی کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے کاموں میں رغبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔